واپس آپ کو یاد کروایا جائے تو کس کے جانے کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ لیٹس کم ٹو دا ہاٹ ٹاپک. وہ شاعر نے کہا تھا نا، حادثہ تھا گزر گیا ہوگا، کس کے جانے کی بات کرتے ہو؟ کس کے جانے کی بات کرتے؟ دراصل آپ ہو رہے ہیں بڑے چالاک، اسپیشلی رضا، کیونکہ میں تو 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ کم فروری مارچ آنے دیں تو دیکھو کیا ہوتا ہے. اور تو آپ لوگ تھے جو کہ کبھی کبھی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، نظر تو نہیں آ رہا، ہماری چڑیا نے تو ایسی کوئی خبر نہیں دی، چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں تو چلو فور دا سیک آف ڈائلاگ. فار دا سیک آف ڈائلاگ. آج یہی کہہ. تو سیٹھی صاحب آپ نے یہ شکی مزاج صرف رضا ہے، میں تو مومن ہوں، میں تو ایمان لاتا ہوں سچ پہ. نہیں، اور رضا بائی دا وے اصلی ایڈیٹر ہے نا. اگر ایڈیٹر شک نہیں کرے گا خبر کے اوپر تو وہ ایڈیٹر کہاں کا بنے گا؟ شک میں ہن بھی ہے، بٹ لیٹس فرسٹ گیٹ ٹو دی میکینکس. تو میکینکس یہ ہیں جی کہ تیاریاں ہو گئی ہیں. تھوڑی سی نیوٹرلٹی شو کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ اب خان صاحب کا ساتھ دینا ہر چیز میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یا لگتا ایسے ہے کہ چھوڑ دیا، کیونکہ میرا خیال ہے یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ ہمیں اٹیک مت کریں، آپ نے فوکس کرنا ہے تو فوکس کریں جہاں کرنا چاہیے، جہاں آپ کے پرابلمز ہیں. ہم تو نیوٹرل ہیں. انہوں نے کہا جی پھر نیوٹرلٹی شو کر کے دکھائیں. تو یہی ہر مسلم لیگر اور پیپلز پارٹی والا ایک ہی بات کرتا رہا کہ جب ہمیں، اور مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں احساس ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، وہ سیم پیج والی بات نہیں رہی، اس کو پھاڑ کے پھینک دیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سائڈ لیں، مگر ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ان کی سائڈ نہ لیں. اب آپ نیوٹرل ہو جائیں، بیکاز آئین کے اندر آپ کا نیوٹرلٹی کا رول ہے. اور اچھا، اب میرا خیال ہے کہ یہ نومبر کے بعد جب سے ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک پالیسی میں تبدیلی تو آئی ہے، اور آہستہ آہستہ ٹرسٹ کانفیڈنس گین کرنا شروع کیا ہے اپوزیشن کا. مگر اسی یارڈ سٹک کے ذریعے خان صاحب پریشان ہونے لگے ہیں اور ان کے ساتھی پریشان ہونے لگے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہم آج کی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اپوزیشن کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے کہ اگر ان پہ چھوڑا جائے تو وہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنائیں گے. تو میرا خیال ہے اس سوچ کے پیچھے اب جو کہ وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، وہ اس سے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے وہ. اور اگر وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے تو اگلے ہفتے میرا خیال ہے معاملہ شروع ہو جائے گا اور زیادہ ذرا 10 دن میں ختم ہو جائے گا. اس میں رکاوٹیں ضرور ہوں گی. خان صاحب چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. خان صاحب ہر حربہ استعمال کریں گے، گرفتاریاں کریں گے، روڈ بلاکس کریں گے، لوگوں کو غائب کریں گے، بلائیں گے، آفر برائبز آفر کریں گے. جو 4 سال میں سلام لینے سے کتراتے تھے ان کے آگے جا کے جھکیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ اب خان صاحب نے کرنا شروع کر دیا. اگر خان صاحب یہ نہ کرتے تو پھر شاید ہم سوچتے کہ یار بڑا کانفیڈنٹ ہے، میرا مطلب ہے کہ شاید گڑبڑی ہو جائے، نہ ہی ہوئے. مگر اب خان صاحب، آپ اپوزیشن کو نہ دیکھیں، آپ خان صاحب کو دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں، اور وہ جو خفیہ میسیجز بھیج رہے ہیں اپنے الائز کو. الائز تو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میں جا کے ملوں گا، اور پھر جاتے ہیں اور جا کے ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے چودھری حضرات کے ساتھ جب ملاقات کی اور بعد میں آ کے ان کے ٹرولز نے اور ان کے پی آر ڈپارٹمنٹ نے خبریں، جھوٹی خبریں چلا دی کہ یہ ہماری بات ہو گئی ہے، بڑے مطمئن ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب کو کلیریفائی کرنا پڑا کہ ہم نے تو موسم ڈسکس کیا تھا اور چوری شجاعت کی صحت کے بارے میں بات کی تھی، نو کانفیڈنس کی یا ساتھی کی یا نہ ساتھی کی تو بات ہی نہیں ہوئی. اور اس کے آگے اب بہت بات آگے بڑھ گئی ہے. اب تو اور بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل اب حالات نازک ہیں خان صاحب کے لیے. اب وہ اسپیکر کے ذریعے کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے کہ جو قانون ہے اس کو وائلیٹ کیا جائے اور سبوٹاج کیا جائے. یہ آئینی حق ہے جو کہ اپوزیشن کا.
دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو پھر اس کا کیا ہوگا، پھر اپوزیشن کیسے ریئیکٹ کرے گی، اور جو نیوٹرل امپائر ہے وہ کیا پھر نیوٹرل رہے گا جب اسے نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر اور انتشار پھیلے گا اور کانفلکٹ ہوگی، اور جو ادارے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے، کیا وہ چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتے رہ جائیں گے کہ آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ تو پھر یہ سارے ایشوز جو ہے نا، ایکسٹرا پولیٹیکل فورسز فوکس جو ہے ادھر شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر خان صاحب کی باتیں سنیں تو سلگی صاحب کے پاس بھی کچھ خبریں ہیں جو کہ اور بھی کنفرم کریں گی خان صاحب کے جو کانٹیکٹس ہوئے ہیں اور جو پیغام بھیج رہے ہیں چوہری صاحب کو، چوہری پرویز الہی کو، تو شاید آپ وضاحت کرنا چاہیں گے جی اس کی۔ جی جو میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو ملاقات ہوئی تھی مونس الہی کی، وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا، غالباً جو اس سے پہلے دوسری بار جب وہ ملنے گئے تھے تو وہاں شاید معاملات نہیں ہوئے جو آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا، تو وہ بات جو سارے محلے میں کی جا رہی ہے کہ ان کو خان صاحب نے پیشکش کی کہ پرویز الہی صاحب نہ صرف اب وزیر اعلیٰ بن جائے بلکہ اگلی بار بھی وزیر اعلیٰ بن جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ تو آج کی جو لاہور سے جو ذرائع کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ پہلے آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تو کر لیں، اس میں اپنے نمبر تو پورے کر لیں، اگر آپ کے بندے ہی نہیں آئیں گے تو میں نے کیوں بے عزت ہونا ہے وزیر اللہ کے الیکشن میں، تو آپ یہ پہلے اپنا گھر جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ جی ہاں، ایسے ہے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے 200 سے کم، جب تک 200 سے زائد نمبر نہیں ہوں گے تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں، اس کی طرف نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آخری منٹ پہ بھی حکومت کے پاس بہت سے پاورز ہوتے ہیں اور ٹو آفر برائبس اینڈ ادر تھنگس آپ کا ووٹ کاٹنے کے لیے، تو یہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ جی ساری کی ساری الائز جو ہیں 20 کی 20 وہ سوئچ اوور کر جائیں اور آ جائیں اور آپ کے 162 کو 182 بنا دیں یا 183 بنا دیں۔ اگر کل کو وہ آخری منٹ پہ کوئی ایسا دباؤ آتا ہے کہ اور وہ پھر اپنا موقف بدل دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے انہوں نے وہی یہ سوچتے ہوئے انہوں نے کچھ 3 ماہ سے یہ لگے ہوئے ہیں کانٹیکٹس میں ود پی ٹی آئی ایم این ایز